الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي حاضرین جمعہ، بزرگوں، دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں دین حق کی ہدایت دی ہے، صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی توفیق عنایت کی ہے۔ دنیا کے اندر ہم بہت ساری چیزوں کی قدر کرتے ہیں، لیکن جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ قدر کرنی چاہیے وہ یہی ہمارا دین اسلام ہے، کتاب و سنت ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کے اندر کتاب و سنت کی بالادستی کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں یہ بات نمایاں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ایک مسلمان کی زندگی میں یہ بات ظاہر ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے شیدائی ہیں۔ قرآن کے اندر کتنی ہی ایسی آیتیں ہیں جس کے اندر مومنوں کے اوصاف کا ذکر ہوا، حکم مومنوں کو ہوا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہر حال میں لازم پکڑیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا خذوا ما آتاکم الرسول، کہ جو تمہیں رسول دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جس چیز کو تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یعنی رسول کے احکام کو تم اپنی زندگی کے اندر لازم پکڑو، جن کاموں کو رسول نے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کرو، جن کاموں سے رسول نے منع کیا ان کاموں سے رک جاؤ۔ اسی طرح سے مومنوں کے حوالے سے کہا کہ حقیقی مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو فوری طور پر وہ لبیک کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ اس کے رسول تمہیں پکارے، آواز دے، یعنی اپنے احکام کی پابندی کی بات کہے تو تم فوری طور پر کہو کہ اللہ رب العالمین ہم تیرے اور تیرے نبی کے احکام کے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ مومنوں کے اوصاف ہوتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافور ہوتی جا رہی ہے، ہماری زندگی کے اندر سنتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، جبکہ ہم اس جماعت سے اپنے آپ کو ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں
کہ جس جماعت کا لازمی خاصہ یہ ہے کہ وہ سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھتے ہیں، وہ ہر حال میں سنت کو مقدم رکھتے ہیں، وہ اپنے آگے کسی کو مقدم نہیں رکھتے، سنت کے مقابلے میں نہ کسی امام کو مقدم رکھتے ہیں، نہ ائمہ کے اقوال کو مقدم رکھتے ہیں، نہ اولیاء کے پیچھے پڑتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آ جانے کے بعد دنیا کے ہر شخص کے قول اور عمل کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ ہم اپنے اوصاف کا جب ذکر کرتے ہیں تو باقاعدہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کے اندر سنت نظر نہیں آتی ہے۔ ایسے ہی ایک معاملہ ہے جو آج کل چل رہا ہے، نکاح کا معاملہ۔ یقینی طور پر لوگ نکاح کرتے ہیں، لیکن جہاں سنت نکاح کو کہا گیا ہے اور سنت کے مطابق نکاح کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ دور دور تک کہیں سنت نظر نہیں آتی ہے۔ آج ہماری زندگی کے اندر جس طرح سے مختلف پہلوؤں میں ہم سنت سے کوسوں دور ہو گئے ہیں، تو نکاح کے معاملے میں بھی ہم سنت سے کوسوں دور نظر آ رہے ہیں۔ میں آج کے خطبے کے اندر چند ایسی غلطیاں، چند ایسے ہمارے اندر رسم و رواج پائے جاتے ہیں جس کا دین سے، اسلام سے، سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ نکاح، اس کا اسلام میں ایک خاص تصور ہے، ایک ایسا تصور ہے جو حق پر مبنی ہے، معتدل ہے، جس کے اندر نہ ظلم و زیادتی ہے، نہ نقص ہے، نہ کمی ہے، نہ کوتاہی ہے۔ عین انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق نکاح کے تصور کو اسلام میں بیان کیا گیا ہے۔ کوئی بھی نکاح کے تصور کے حوالے سے انگلی اٹھا کر کے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اسلام کے اندر نکاح کے معاملے میں یہ بات غلط ہے اور اس کے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے۔ جس طرح سے انسانی معاشرے کے لیے نکاح کے تصور کے حوالے سے جو بھی بات ہونی چاہیے تھی، اسلام نے من و عن ان باتوں کو ہمارے لیے لاگو کیا ہے اور ہمارے لیے اصول اور ضابطے بتلا دیے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کے کوئی ایسا قانون دنیا کے اندر نہ کسی مذہب میں، نہ کسی سوسائٹی میں، نہ کسی کلچر کے اندر آپ پا سکتے ہیں جو اسلام کے اندر نکاح کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ بلکہ اسلام کا تو ہر قانون، اسلام کی شریعت کے اندر ہر معاملہ بالکل صاف و شفاف ہے، معتدل ہے، اعتدال پر مبنی ہے۔ اس کے اندر جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ حق پر مبنی ہے۔ نکاح کے معاملے میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ تصور کیا ہے ہم مختصر طور پر سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کیا کمی ہمارے اندر پائی جاتی ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ تو نکاح کے حوالے سے تصور یہ ہے کہ نکاح یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جس طرح سے دیگر اور حکم اللہ تعالیٰ کا، یہ نکاح حکم ہے، یعنی رسمی طور پر ہم انسانی سماج سے جڑے ہوئے، ہماری ضرورت ہے اس لیے ہم نکاح کر رہے نہیں۔ ہم ایمان والے کیوں نکاح کر رہے؟ اللہ کا حکم ہے، بس بات ختم۔ اللہ رب العالمین نے کیوں نکاح کرنے کا حکم دیا وہ ایک الگ بات ہے۔ ہم کیوں نکاح کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اس وجہ سے ہم نکاح کر رہے ہیں۔ تو پہلا تصور یہ کہ اللہ کا حکم ہے۔ دوسرا تصور یہ ہے کہ نکاح مکمل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو نکاح سنت کے مطابق کیسے ہوتا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ نکاح کے اندر لڑکی اور لڑکے کو تلاشنے میں جو معیار ہونا چاہیے وہ معیار قائم ہونا چاہیے۔ معیار دینداری رکھی گئی، بات ختم۔ دینداری معیار رکھا ہے، دینداری ہے، اور چیزیں اگر تلاش لیتے آپ تو ٹھیک ہے، لیکن دینداری ہے، بات ختم ہوئی پر۔ وہاں پر چہرہ بھی اگر کوئی نہیں دیکھتا ہے، صرف یہ دیکھ لیتے نہیں مجھے دینداری چاہیے، بات ختم۔ دینداری کو مقدم کرنا چاہیے۔ البتہ آپ اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، حسب و نسب دیکھتے ہیں، مالداری دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں، لیکن دینداری آپ کو ترجیح نہیں دیتے ہیں تو آپ غلطی پر ہیں، آپ سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آج کل لوگوں کا معاملہ یہ ہو گیا، لڑکا تلاشتا ہے، لڑکا اس کے پاس بینک بیلنس کتنا ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے کہ نہیں، اس کے پاس گاڑی ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اس کے پاس رہنے کے لیے فلیٹ ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ کسی حد تک ضرورت ہو سکتی ہے لیکن اس کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا ہے، تو وہ دینداری کو پھر پیچھے ہم ڈھکیل دیتے ہیں۔ لڑکی کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، لڑکی کے باپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، اسی طرح سے لڑکی کتنی زیادہ تعلیم یافتہ ہے، لڑکی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے، باپردہ ہے کہ نہیں ہے، بااخلاق ہے کہ نہیں ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اصل یہ معیار ہے سنت کے مطابق کہ آپ دینداری کو دیکھیں۔
دیگر اور چیزوں کو جو آپ تلاشنا چاہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے وہ بعد میں دیکھیں۔ دوسری چیز، لڑکا جب دیکھنے کے لیے جائے، تفصیل کے ساتھ میں تھوڑا بتا دوں تاکہ معاشرے کے اندر جو باتیں پائی جا رہی ہے وہ بہت ہی غلط باتیں پائی جا رہی ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ لڑکی کو دیکھنے کے لیے جو لڑکے کے گھر والوں میں سے والد بھی جاتے ہیں، چاچا بھی جاتے ہیں، ماموں بھی جاتے ہیں، نہیں جا سکتے، صرف لڑکا ہی دیکھنے کا مکلف ہے، اور کوئی مرد نہیں دیکھ سکتا ہے، غیر محرم مرد نہیں دیکھ سکتا، لڑکا صرف دیکھے گا، وہ بھی صرف دیکھے گا، بات بھی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ یہ تصور جان لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیثیں ملتی ہے اس سلسلے میں صرف دیکھنے کے تعلق سے۔ پھر کیسے پتہ چلے لڑکی کو کیسے پرکھے؟ گھر کی عورتیں وہ پرکھے باقاعدہ، گھر کی عورتیں جا کر کے اس سے جا کے بات کریں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے، اور چھان بین کرنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ لڑکا دیکھے اس کے بعد آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو اور پھر ایک دوسرے کو سمجھنے والی بات ہو، بات چیت کرے، تو بات چیت بھی نہیں کر سکتا۔ آپ فقہا کے اقوال کو اٹھا کر کے دیکھیں، سبھی فقہا نے یہ بات کہی ہے کہ صرف دیکھنے کی اجازت ہے، بات کرنے کی نہیں۔ تو لڑکا صرف دیکھ سکتا ہے، یہ معیار آپ جان لیجیے۔ اسی طرح سے نکاح کے حوالے سے آپ یہ بھی جان لیں کہ جب ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد پسند کر لے، دن متعین ہو جائے، تو دن متعین ہو جانے کے بعد جو چیز نکاح کے اندر ضروری ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی کا ولی کا ہونا ضروری ہے۔ لڑکی کا ولی یعنی وہ راضی ہو۔ لڑکی کا ولی سب سے پہلا تو باپ ہے، لڑکی کا باپ کا راضی ہونا ضروری ہے۔ بہت ساری لڑکیاں کہ اس کو معاشرہ کرتی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ شادی کرنے کے لیے اگر گھر والے سے ذکر کرتے گھر والے نہیں مانتے تو بھاگ جاتی ہے، یا اپنے طور پر کورٹ میں شادی کر لیتے، کسی کو ولی بنا کر کے شادی کر لیتی ہے۔ وہ نہیں کر سکتی ہے ایسا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح طور پر حدیث ہے کہ جس لڑکی نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ تو ولی کی رضامندی کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے، یہ شرط کے طور پر ہے۔ اسی طرح سے نکاح میں دو گواہ کا پایا جانا ضروری ہے۔ اسی طرح سے نکاح کے اندر ایجاب و قبول یعنی لڑکی کے گارجن کی طرف سے ہاں یعنی ٹھیک ہے ہم لڑکی دیں گے، یہ معاملہ پایا جانا چاہیے، اور لڑکا پھر کہے کہ ہاں مجھے قبول ہے۔ اس کے علاوہ بعض واجبی چیزیں ہیں۔ واجبی چیزوں میں سے کیا ہے؟ اعلان نکاح ہے۔ لوگوں میں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا نکاح ہوا، جیسا کہ آج ماشاءاللہ نکاح میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اس کے بعد رشتہ داروں کو بتایا جاتا ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، تو یہ عمل یہ سنت کے مطابق ہے، یہ واجب ہے۔ کوئی چپ کے نکاح کر لے، کہیں پہ رکھ دے، کسی کو بتائے نہیں، تو وہ ایک واجب کو ختم کر رہا ہے۔ وہ اعلان نکاح پتہ چلنا چاہیے، یہ واجب اور ضروری ہے، اس پر عمل ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ اسی طرح سے واجبی چیزوں میں سے ہے کہ لڑکی کو مہر دیا جائے، لڑکی کے لیے مہر متعین کیا جائے، ہر زمانے کے اعتبار سے مہر متعین ہو۔ ہمارے یہاں پر اس تعلق سے میں بتلا دوں کہ مہر کے اندر بڑی افراط و تفریط چلتی ہے۔ افراط کا مطلب کیا ہے؟ حد سے بڑھ جاتے ہیں، اور بعض لوگ حد سے زیادہ گر جاتے ہیں۔ حد سے بڑھ جانا، اب مہر سمجھے کہ آج کے زمانے میں 5 لاکھ 10 لاکھ، بعض علاقوں میں، اپنے یہاں تو ایسا نہیں ہے، بعض علاقوں میں ایسے مہر رکھتے 2-4 لاکھ مہر رکھ دیا، جبکہ لڑکے کی استطاعت سے باہر چیز ہو جاتی ہے۔ تو اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اتنا بھی کم نہیں ہونا چاہیے کہ 11,000 10,000 5,000 مہر رکھ دے۔ آج کے زمانے میں آپ شادی ہال میں خرچ کر رہے 10 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ، اور اس لڑکی کو اپنے گھر لا رہے اور اس کے لیے مہر متعین کتنا کر رہے؟ 5,000 روپیہ 10,000 روپیہ 11,000 روپیہ نہیں۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے مہر متعین ہوگا۔ آپ اگر 5 لاکھ روپیہ خرچ کر رہے ہیں تو اس کے اعتبار سے آپ لڑکی کا مہر متعین کریں۔ یہ نہیں کہ تھوڑا بہت دے کر کے لڑکی کو راضی کر کے پھر آپ ایسا کر لیں، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ ہر زمانے کے اعتبار سے اور ہر ایک انسان کے اپنی استطاعت کے اعتبار سے لڑکی کا مہر متعین ہونا چاہیے۔ اس کے اندر اعتدال پر معتدل ہونا چاہیے، نہ تو زیادہ آگے بڑھنا چاہیے اور نہ کوتاہی ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے لڑکے کے اوپر ولیمہ یہ بھی واجب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ، لیکن صحیح بات یہ کہ ولیمہ یہ واجب ہے۔ ولیمہ کیا ہے؟ لڑکا نکاح ہو گیا، قبول ایجاب و قبول یہ بات پائی گئی، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے رشتہ داروں کو بلا کر کے کھلا دے۔ کوئی ضروری نہیں کہ بہت سارے لوگوں کو، اگر کوئی 10-20 لوگوں کو بھی کھلا دے تو بھی ولیمہ ہے۔ 10-20 لوگوں کو بلا کر کے کھلا دے تو بھی یہ ولیمہ کا عمل بالکل ثابت ہو جاتا ہے،
اور ولیمہ جو اس کے اوپر ایک ذمہ داری تھی، ذمہ داری پھر ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اسلام کا مختصر طور پر جو تصور ہے نکاح کا، وہ نہایت ہی آسان ہے، سادہ ہے۔ تفصیل میں جائیں گے آپ نا تو آپ دیکھیں گے کہ لڑکی کے باپ کے اوپر ایک پیسے کا کوئی خرچ نہیں ہے، لڑکے پر بعض چیزوں میں خرچ رکھا گیا ہے، وہ بھی بہت زیادہ نہیں رکھا گیا ہے۔ جیسے مہر اگر اس کے پاس بہت زیادہ نہیں ہے تو بات چیت کر لے کہ میرے پاس تو ہے نہیں زیادہ، تو پھر وہ اپنے اعتبار سے مہر متعین کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کی بعض سورہ کو سکھا کر کے وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر متعین کر دیا۔ گویا کہ مہر کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، نکاح کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، لیکن اس کو آسان بھی ایسا نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ چلو لڑکی کو لے آئے اور کسی طرح سے بہلا پتلا کر کے اس کو کہہ دے کہ رے قرآن سکھا دیں گے، یہ تمہارے لیے کتنے بہترین باتیں نہیں، بلکہ اصل جو چیز ہے مہر وہ تو متعین ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کسی لڑکی کے پاس نہیں ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ بات آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو نہایت ہی آسان بنایا ہے، اور جس نکاح کو آسانی کے ساتھ کیا جائے، اس کے اندر خرچ کم ہو، اس نکاح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ برکت والا نکاح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہم مؤونہ، کہ برکت کے اعتبار سے سب سے عظیم نکاح وہ ہے جس کے اندر سب سے کم خرچ ہوا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اپنے امیج کو دکھانے کے لیے، اپنے اوقات کو لوگوں کے سامنے باور کرانے کے لیے کہ ہم کتنے مالی اعتبار سے کتنے پانی میں ہیں، یہ بتلانے کے لیے باقاعدہ پیسہ خرچ کرتے لٹاتے ہیں لوگ۔ اور بعض علاقوں میں تو حد کر دی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے یہاں پر ایسی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ابھی یو پی کی ایک خبر ہے، اخبار میں بات بھی آئی تھی کہ پیسہ ایسے لٹا رہے، 2 لاکھ روپے لٹا چکے، یہاں تک کہ پولیس پوچھ تاچھ کرنے پر وہ پہنچ گئی۔ اس طرح سے بات معاملہ مسلمانوں کے یہاں پر پایا جاتا ہے۔ اور آج ہمارے یہاں پر بھی یہ معاملہ ہے کہ بہت زیادہ پیسے کو لٹا دیا جاتا ہے، دعوت کے نام پر بہت زیادہ خرچ کر دیا جاتا ہے۔ آسان بنانا چاہیے نکاح کو۔ ہمارے اندر کیا کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں، وقت چونکہ کم ہے میں مختصر طور پر بتلا دوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نکاح کی جو عمر ہے اس کے اندر ہم تاخیر کرتے ہیں۔ لڑکا اور لڑکیوں کے نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم اگر نکاح کی استطاعت کو پہنچ چکے ہو تو نکاح کر لو۔ اب یہ نوجوان، اسلام کے اندر نوجوانی کی عمر کیا ہے کہ عام طور پر بچہ 14 سال یا 15 سال کی عمر میں وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ دیتا ہے، لیکن یہ کوئی ضرور نہیں کہ 14-15 سال کی عمر میں ہی نکاح کر دیا جائے۔ ہر زمانے میں ایک دیکھا جائے کہ ایک متوسط عمر کیا ہے۔ اب چونکہ ہم ہندوستان میں رہتے تو یہاں کا قانون یہ ہے کہ لڑکی کم سے کم 18 سال کی ہونی چاہیے اور لڑکا 21 سال کا ہونا چاہیے۔ تو کم سے کم اگر آپ دیکھیں گے کہ ہم اگر نکاح کرنا چاہیں تو لڑکی کا نکاح 18 سال میں کر دینی چاہیے اور لڑکے کا نکاح 21 سال کے اندر ہو جانی چاہیے، کیونکہ اس سے آگے کا معاملہ پھر بہت خطرناک ہوتا ہے۔ وہ بھی آج کل برائی اتنی زیادہ چاروں طرف پھیلی ہوئی اور موبائل کے اندر اس قدر برائی عام ہو چکی ہے کہ لوگ پھر اپنے عفت کو بچا سکے، نوجوان اپنے آپ کو پاک دامن رکھ سکے، یہ بہت مشکل امر ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ نکاح کر دے، اور پیسے کا تو بالکل بھی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ معاشرے کے اندر ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ لوگ پھر کیا کہیں گے اگر دعوت نہیں کریں گے، رشتہ داروں کو نہیں بلائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ والی سوچ اگر ختم ہو گئی نا تو ہمارا نکاح تبھی آسان ہو جائے گا۔ نکاح کو آسان بنانا چاہیے، نکاح کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے۔ نکاح اس لیے ہے، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ زنا نہ پنپنے پائے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح کا معاملہ ایسا رکھا ہے کہ زنا بالکل آسان ہو گیا اور نکاح مشکل ہو گیا، جبکہ نکاح کو آسان کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو ہمیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، وقت پر نکاح کر دینا چاہیے۔ دوسری چیز ہے یہ جو منگنی ہوتی ہے، تو عام طور پر جو منگنی کا تصور یا رواج ہمارے یہاں پر ہے یہ ہندوؤں سے آیا ہوا ہے۔ یہ تصور ہمارے یہاں پر نہیں ہونا چاہیے۔ بس یہ 2-4 لوگ مل کر کے یا آپس کے گھر کے لوگ مل کر کے شادی کی ایک تاریخ متعین کر دے، مہر کتنا لگے گا وہ متعین کر دے، بات ختم۔ اور دیگر چیزیں تو ہے نہیں۔ اور دیگر چیزیں کیا ہے؟ گواہوں کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے،
اس کے علاوہ اور کوئی لین دین والی تو بات ہی نہیں ہے، صرف مہر کا لین دین ہے. نہ ہمارے یہاں پر بارات ہے نہ اور کچھ ہے، بس یہ ہے کہ 2-4 لوگ مل کر کے شادی کا دن متعین کر لے، وقت متعین کر لے، وہ کافی ہے. لیکن ہمارے یہاں پر تو ایسے کہ سب کو دعوت دی جاتی ہے، رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے، باقاعدہ ایک دعوت کا ماحول بنا دیا جاتا ہے. پھر اس طرح سے یہ سمجھنے لگتے لڑکی اور لڑکا کہ شاید کہ شادی ہو گئی، حالانکہ صرف منگنی ہوئی ہے، حالانکہ صرف منگنی ہوئی، یعنی ان دونوں کا نکاح ہوگا یہ طے پایا ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے. جب سارے لوگ جمع ہو کر کے اس طرح سے کرتے ہیں تو پھر لڑکا لڑکی کو انگوٹھی بھی پہنا دیتے ہیں، جیسے بہت سارے گھروں میں ہو جاتی بات. نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. بیوی بننے کے بعد ہی اس سے بات چیت، میں نے کہا بات چیت بھی نہیں کر سکتے، صرف ایک بار دیکھ سکتا ہے وہ. بیوی بننے کے بعد یہ چیز جائز ہے، بیوی بننے سے پہلے نہیں. اور جو منگنی ہو جاتی تو بیوی نہیں بن جاتی ہے، منگنی کے بعد سے. اس کے بعد آپ ہمارے ماحول میں دیکھیں، فون پہ بات چیت شروع، ملنا جلنا شروع، ایک دوسرے کے گھر پہ بھی ملتے ہیں، باہر جا کر کے بھی ملتے ہیں، اور اسی طرح سے گھومنا پھرنا شروع. نعوذ باللہ من ذالک، بہت ہی خطرناک چیز ہے، زنا کو دعوت دینے والی چیز ہے. نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے. ارے نکاح کس لیے کر رہے ہو؟ زنا سے بچنے کے لیے، اور تم زنا کی طرف راغب ہو رہے ہو، زنا کو فروغ دے رہے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے. سنت ہماری زندگی کے اندر نمایاں ہونی چاہیے. یاد رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اس لیے یہ نکاح سے پہلے جو کچھ بھی نوجوان کرتے ہیں یہ زنا ہے، اور زنا کی طرف دعوت دینے والے وسائل ہیں، اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے. اسی طرح سے ایک اور معاملہ ہے، شادی حال کا معاملہ بہت ہی بگڑا ہوا ہے اور دھیرے دھیرے بگڑتا جا رہا ہے. کیا ہے؟ مرد و زن کا اختلاط، خاص کر کے اسٹیج پر. باپ آ کر کے بولتے کہ رہے بچے سمجھ نہیں رہے، بچے لوگ ایسا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نوجوان، آپ بھی تو سمجھدار ہیں، آپ کو سنت اور بدعت و خرافات کی فہم ہے کہ نہیں ہے، تمیز ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں وہاں پر؟ نکاح زنا کا اپوزٹ ہے، اور زنا والی بات اسٹیج پر پائی جا رہی ہے. ایک نہایت ہی مقدس عمل نکاح. آپ جیسے یہ نماز کا حکم، نماز پڑھنے آئے تو کیا یہاں پر مرد و زن کا اختلاط یہاں پر کرنے کی کوشش کریں گے آپ مسجد کے اندر؟ نہیں کریں گے نا. تو یہ نکاح حکم ہے رب کا، اس حکم کو آپ عمل میں لا رہے ہیں زنا کے راستے کو سجا کر کے. کس قدر افسوسناک بات ہے کہ وہاں پر اسٹیج پر لڑکی لڑکے ایک دوسرے سے مل رہے، دلہن سے لڑکے کے دوست لوگ مل رہے ہیں، اور لڑکے سے لڑکی کی سہیلیاں مل رہی ہیں. یہ نہایت ہی خطرناک عمل ہے، مسلمان نوجوانوں کی اس سے بچنا چاہیے. فوٹو لینا، ایک دوسرے کے لیے سیلفی لینا اور یہ ساری چیزیں کرنا، یہ شریعت کے خلاف کام ہے، آپ کو نہیں کرنی چاہیے، سنت کے خلاف یہ کام ہے. اسی طرح سے ایک اور وبا پھیل رہی ہے، نئے شروع یہ چیز. اسٹیج پہ لوگ بعد میں جب چلے جاتے ہیں تو کیک لا کر کے وہ کاٹا جاتا ہے. پتہ نہیں کس لیے کرتے ہوں، مجھے تو علم نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کئی لوگوں سے یہ بات خبر موصول ہوئی ہے کہ کیک بھی لوگ کاٹتے ہیں. دوست لوگ مل کر کے اور بھی کئی سارے لوگ مل کر کے کیک کاٹا جاتا ہے. کہاں سے آیا بھائی یہ چیز؟ نکاح تم کر رہے ہو نا، نکاح اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کے حکم کے مطابق آپ منائیں گے یا اپنی مرضی کے مطابق آپ منائیں گے؟ یہ کیک کاٹنا یہ غیروں کی تشبیہ مشابہت ہے. یہ نصرانیوں سے، عیسائیوں سے یہ چیز آئی ہوئی ہے. آپ ان کی نقالی کرتے ہوئے کیک کاٹنے لگے، وہ بھی آپ تو اور خطرناک مجرم ہوں گے، کیونکہ آپ سنت سیئہ کو جاری کر رہے ہیں. کوئی اگر سنت حسنہ کو جاری کرے تو اس کی نیکی بہت زیادہ ہے، جو کوئی عمل کر کے اس کے نیکی ملتی رہے گی. لیکن اگر کوئی سنت سیئہ، بری سنت کو کوئی جاری کرے، بری سنت کا مطلب یہ ہے کہ برا طریقہ کوئی جاری کر دے، تو آپ ایک طریقہ رواج دے رہے ہیں. آپ کیک لا کر کے کاٹ لے، پھر دھیرے دھیرے یہ ہے کہ معاشرے کے اندر یہ عام ہوتا جائے گا، اور جس نے پہلا کیا یا پہلے جن لوگوں نے عمل کیا سارے لوگوں کا گناہ اس پر جائے گا. تو یہ ساری چیزیں خرافات ہیں، ان خرافات سے ہمیں بچنا چاہیے اور خالص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سنت ہی رہنے دینا چاہیے. نکاح کو آسان بناؤ، زنا کو مشکل بناؤ، تب جا کر کے معاشرے کے اندر نکاح کے فوائد نظر آئیں گے. ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا، سنت سے دور کر دیا، تو نکاح کے فوائد بھی کم گھروں کے اندر نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں طلاق کا معاملہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، اختلاف والی باتیں بھی بہت زیادہ ہو رہی. کیوں؟ ابتدائی جب خراب ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ انتہا تک تو معاملہ ہوتا ہی رہے گا.
اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ نکاح کو ہم آسان بنائیں، سنت کے مطابق نکاح کریں۔ جو لوگ کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا سوچ لے کہ کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے معاشرے سے اٹھ کر کے نہ سنت پر عمل کرے، تب جا کر کے آپ واقعی معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہیں۔ معاشرے سے اٹھنا ہوگا ہمیں، اپنی سوچ سے، اپنی سماج سے، اپنے معاشرے سے اٹھ کر کے سنت کے دامن کو تھامنا ہوگا اور اس کو فروغ دینا ہوگا، عام کرنا ہوگا۔ چاہے آپ کے لیے یہ راہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو جائے، لوگوں کا تانا ہی کیوں نہ سننا پڑے، لیکن آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور جو اللہ کے حبیب کی سنت پر چلتے ہیں، اللہ رب العالمین دنیا ہی کے اندر ایسے لوگوں کو عزت بخشتے ہیں جیسے صحابہ کرام کو عزت بخشی گئی۔ ورنہ کافروں نے کتنا مذاق اڑایا تھا، کتنا استہزاء کیا تھا۔ دنیا کے اندر کافر وہ مٹ گئے لیکن صحابہ نہیں مٹے، آج بھی ان کے نام عزت کے ساتھ لیے جاتے ہیں۔ اس لیے عزت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے، یہ بات بھی ہمیں سوچنے چاہیے۔ اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم مسلمانوں کو سنت کے فہم عطا فرمائے، ہم مسلمانوں کو سنت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم چلے، اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فروغ دے سکیں، اور ہماری زندگی کے اندر مختلف چیزوں میں جو مختلف قسم کے رسم و رواج معاشرتی طور پر یا غیروں کی تقلید میں رائج ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان رسم و رواج کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی بھی توفیق دے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو سمجھا سکیں، ہم ماں باپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کی صحیح رہنمائی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ جس کے یہاں پر نکاح مشکل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے نکاح کو آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ جس کے گھر میں بھی، خاص کر کے لڑکی کے گھر میں بھی بڑا معاملہ ہوتا ہے، اسی طرح سے بعض لڑکوں کے یہاں پر بھی بڑا معاملہ ہوتا ہے، نکاح ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی کر کہ وہ اپنے لڑکے اور لڑکیوں کا نکاح آسانی کے ساتھ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ایک لڑکی کے باپ بسا اوقات قرض لینے پر مجبور ہو جاتا ہے، صرف دنیاوی دکھاوے کے لیے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو سارے رسومات ہیں، اللہ رب العالمین یہ جو سارے مسائل ہیں، ان تمام مسائل کا تو خاتمہ فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.